السلام علیکم ویئرس، ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں۔ ویئرس، میں اپنے چینل پر آج ایک اور نئے سچے خوفناک واقعے کے ساتھ آئی ہوں، اور یہ واقعہ جن کے ساتھ پیش آیا ہے وہ خود اپنی زبانی آپ کے ساتھ یہ واقعہ شیئر کریں گے، تو چلو سنتے ہیں ان کی زبانی۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنا نام اور پتہ نہیں بتانا چاہتی، لیکن میں اپنی زندگی میں ایک واقعہ بتانا چاہتی ہوں جو کہ میرے ساتھ پیش آیا ہے۔ یہ بہت خوفناک اور سچا واقعہ ہے۔ یہ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ سردیاں تھیں اور مجھے عادت تھی واک کرنے کی۔ میں اپنے گھر میں واک کر رہی تھی چھت پہ، اور کوئی بھی نہیں تھا میرے علاوہ دور دور تک۔ علاقے میں بھی سردیاں بہت شدید تھی، دسمبر کا مہینہ تھا۔ تو ہم لوگوں کا گھر 2-3 کنال پر ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہم لوگوں کا چھوٹا گیٹ ہے، اس گیٹ پہ ہم نئے اس گھر میں شفٹ ہوئے تھے۔ اس گیٹ پہ ایک کالے برقعے میں یا کالی چادر میں ایک عورت کھڑی ہوئی ہے۔ میں اسے مسلسل دیکھتی رہی ہوں۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ مجھے دیکھ رہی ہے، اس کی میری طرف کمر ہے یا جو بھی ہے، لیکن مجھے وہ کالی درمیانے قد کی عورت نظر آ رہی ہے۔ میرے دیکھتے دیکھتے ہی وہ دھواں بن کے ہوا میں اڑ گئی۔ میری ایج اتنی نہیں تھی کہ مجھے ان چیزوں کی سینس ہو۔ خیر، میں نے اس چیز کو اگنور کیا۔ رات 10:30-11 کا ٹائم ہوگا اور میں اندر چلی گئی۔ صبح جب میں آئی تو ہم لوگوں کا جو گھر کا نیچے والا پورشن تھا، تو میں نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ تو ہم لوگوں کا ڈرائنگ روم بہت بڑا تھا، تو میں ادھر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے لگا کہ میری سسٹر ہیں تو وہ مجھے تنگ کر رہی ہیں شاید، لیکن جیسے کسی لڑکے کا کسی بڑے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے، اور مرد کا ایک ہاتھ نہیں 2 ہاتھ کٹھے ہوں، اس کو ایک کیا جائے، تو کسی نے زور سے دروازہ نوک کیا۔ ٹائم ہوگا دوپہر کے 1:30 سے 2 بجے کا۔ میں نے بہت تیزی سے میں دروازے کی طرف جیسے ہی لپکی تو میں نے دیکھا رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ جو ہم لوگوں کے گھر کی سیڑھیاں تھیں اوپر جانے کے لیے وہ دونوں طرف سے جاتی تھیں، لیکن اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ اتنا زوردار دروازہ کس نے کھٹکھٹایا ہے، اور ہم لوگوں کا گھر میں تھا بھی اس ٹائم کوئی نہیں۔ میں اور میری سسٹر تھی جو کہ اوپر والے فلور میں تھیں۔ جب میں بہت تیزی میں اوپر گئی ہوں تو میں نے اوپر جا کر دیکھا ہے تو میری سسٹر تو سوئی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پھر جگایا، میں نے کہا ایسے ہوا ہے میرے ساتھ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو، میں نے ویسی مذاق میں کہا قسم ہے آپ کو سچ بتائیں آپ ہیں، لیکن وہ واقعہ ہی سوئی ہوئی تھی۔ آج بھی میں اس واقعے کو یاد کرتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے، میں انتہائی خوف زدہ ہو جاتی ہوں۔ یہی میری سچی کہانی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی، اور میں نے کی ایسا واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو آپ اس چینل پہ ضرور آئیں، اس چینل پر اپنے واقعے شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی ویئرس، آپ نے ان کی کہانی ان کی زبانی سنی۔ اب میں آپ کو ایک اور سچی کہانی سناتی ہوں۔ یہ بھی بہت خوفناک ہیپننگ ہے، اور یہ بھی میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے، لیکن وہ اپنا نام اور ایڈریس نہیں بتانا چاہتے۔ جن کی یہ کہانی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ واقعہ ان کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ پیش آیا تھا۔ ان کے گرینڈ پیرنٹس کی نئی شادی ہوئی تھی، تو وہ گاؤں کے ایک رستے سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر بہت زیادہ خوبصورت گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ تو اچانک سے میری فرینڈ کے جو دادا ابو تھے، انہوں نے اپنی کنوینس روکی ان گلاب کے پھولوں کو دیکھنے کے لیے۔ تو ان کی دادی اماں نے کہا کہ ان میں سے ایک گلاب کا پھول مجھے چاہیے۔ تو جو ان کے دادا ابو تھے، انہوں نے ایک گلاب کا پھول توڑ کر ان کی دادی اماں کو دے دیا۔ وہ دونوں گھر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جو میری فرینڈ کے دادا ابو تھے، ان کی طبیعت خراب ہونے لگ گئی، ان کا سر بھاری ہونے لگ گیا، عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگ گئے، ان کا اپنے جسم پر ضابطہ ختم ہو گیا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کبھی وہ اونچی اونچی چیخیں مارنے لگ جاتے، کبھی وہ چھت پر جا کر بیٹھ جاتے دھوپ میں۔ ان شارٹ ان کی حالت ناقابل یقین تھی۔ بامشکل وہ دن گزرا۔ جب رات ہوئی تو پھر ان کی وہی حالت، دروازہ کھول کے باہر نکل گئے۔ کوئی پتہ نہیں وہ کہاں گئے کہاں نہیں، لیکن ان کا خود پر کنٹرول نہیں تھا۔ ان کی جو مسز تھی وہ بہت پریشان ہوئی کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، یہ تو بالکل ٹھیک تھے، ان کو ہوا کیا ہے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بلایا اور ان کو بتایا کہ ایسا ہوا ہے۔
ان کے جو دادا ابو تھے ان کی حالت بد سے بدتر ہوگی، ان کی وہ کنڈیشن دورے کی شکل اختیار کر گئی۔ عجیب و غریب آوازیں نکالنا، چھت سے چھلانگ لگانے کی کوشش کرنا، بڑی مشکل سے ان کو کنٹرول کر کے تو ان کے جو پیر تھے بہت بڑے جن کے وہ بیت میں تھے ان کے پاس لے کر گئے اور ان کو بتایا گیا کہ ان کے ساتھ ایسے ایسے ہو رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا انہوں نے کیا ایسا کیا ہے؟ تو جو ان کی مسز تھی انہوں نے بتایا کہ ہم اس رستے سے گاؤں کے گزر رہے تھے تو وہاں پر بہت خوبصورت گلاب تھے، تو ہم نے وہاں سے بس گلاب کا پھول توڑا تھا جو انہوں نے مجھے دیا تھا۔ وہاں پر ان پیر صاحب نے کہا کہ وہ جنات کے پھول تھے جو انہوں نے اپنے لیے اگائے تھے اور وہ ان کے ہی تھے۔ وہ پھول جو تم نے توڑا ہے اس کی وجہ سے وہ جنات تمہارے پیچھے پڑ گئے، اب وہ تمہاری صرف ایک طرح سے ہی جان چھوڑیں گے کہ اگر تم اسی جگہ پر جاؤ اور جا کر اس تعویذ کو اس گلاب کے پھول والے پودے کے ساتھ گاڑ کرو، لیکن جس چیز پر تم نے جانا ہے اس چیز پر تمہارا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، جو تمہاری کنوینس ہوگی اس کے اوپر تمہارا مکمل کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ جب تم وہاں پر پہنچو گے تو جو کچھ تم کرو گے تمہاری شکل میں وہ جنات لاتعداد ہو جائیں گے اور وہی وہ سب کریں گے۔ اگر تو تمہارا اتنا جگرا ہے تو تم وہاں پر جاؤ، اور جانا بھی تم نے تب ہے جب تمہیں نہ کوئی آتا دیکھے اور نہ کوئی جاتا دیکھے۔ اب ان کی حالت بہت غیر تھی، ان کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ رات کا پہر ڈیسائیڈ ہو گیا اور وہ پہر تھا جب اس رستے پر نہ کوئی آتا تھا نہ کوئی جاتا تھا۔ انہوں نے تعویذ لیا اور وہ اپنی سائیکل پر اس طرف چل پڑے۔ ابھی اس رستے پر وہ داخل ہی ہوئے تھے کہ وہ ایک سائیکل پر تھے اور ان کی شکل کے لاتعداد ان سے پیچھے سائیکلوں پر تھے، ان کی ہی شکل کے، ان کے ہی حلیے کے۔ اب جب وہ اس درخت کے پاس پہنچے جہاں پر وہ پھول کھلے ہوئے تھے، اس درخت کے نیچے ایک سائڈ پر وہ پھول تھے، انہوں نے وہاں پر اپنی سائیکل گرائی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی سائیکل وہاں پر گرائی تو ان کی نظر پڑی، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں سائیکلیں ہیں اور ان کی شکل کے سینکڑوں جنات ہیں جو وہی سب کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، پیچھے سے ان کے پیر کی دعائیں تھیں۔ انہوں نے فوراً سے پہلے وہ تعویذ وہاں پر گاڑا، اپنا سائیکل لیا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ وہ اتنی طاقت میں تھے، بہت ہمت والے تھے، اتنی تیزی میں انہوں نے سائیکل چلایا۔ سائیکل بہت بھاری تھا پر بڑی مشکل سے وہ چلاتے گئے۔ جب اپنے گاؤں کی سڑک پر وہ پہنچے تو پیچھے سے آواز آئی کہ تمہاری قسمت اچھی تھی جو تم یہاں سے بچ نکلے ہو، ورنہ ہم تمہیں جانے نہ دیتے۔ اور میری فرینڈ کے دادا ابو نے کہا کہ میرے پیچھے جو تھے تمہاری بھی قسمت اچھی تھی کہ تم آگے آتے تو جلا دیے جاتے۔ تو وہ بتاتی ہے کہ یہ سچی کہانی ہے جو اس کے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ پیش آئی۔ تو ویئرز ان چیزوں کا بالکل وجود ہوتا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہوں گی۔ یہ ریئل سٹوریز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کومنٹ کریں، اور آپ بھی اپنی سٹوریز میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔